محترم سامعین، آج ہم دین پر ثبات قدمی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک قصہ بیان کریں گے۔ اس قصہ میں درس ہی درس ہے، سبق ہی سبق ہے، نصیحت ہی نصیحت ہے۔ اس قصہ کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اجمالی طور پر تذکرہ کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصہ کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ امام مسلم اور امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے۔ قصہ کے راوی صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ تم سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں عمر دراز ہو چکا ہوں، میرے پاس ایک سمجھدار لڑکے کو بھیج دیجئے تاکہ اسے میں اپنا علم سکھا دوں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں مر جاؤں اور آپ سے علم کا یہ سلسلہ کٹ جائے اور اسے کوئی سکھانے والا نہ رہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا تاکہ اسے جادو سکھا دے۔ جب لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو اس کے راستہ میں ایک راہب کا گھر پڑتا۔ راہب اپنے گرجا گھر میں عبادت میں لگا رہتا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا۔ لڑکا اس راہب کے پاس گیا، بیٹھا اور اس کی بات سنی تو اسے اس کی بات پسند آئی۔ لڑکے نے راہب سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب کیا تھا؟ لڑکا راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا اور جاتا تو دیر تک بیٹھتا تھا۔ جب تاخیر ہو جاتی تو جادوگر اسے مارتا تھا۔ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی کہ جادوگر لیٹ ہونے کی وجہ سے مجھے مارتا ہے۔ تو راہب نے اس سے کہا کہ جب تمہیں جادوگر سے ڈر ہو تو کہنا کہ میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ ایسا ہی چلتا رہا۔ ایک دن اس نے جس راستے سے وہ گزرتا تھا اسی راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کو آمد و رفت سے روک رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جانور شیر تھا۔ اس نے اپنے من میں کہا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کا طریقہ تجھ کو پسند ہو جادوگر کے طریقہ سے تو اس جانور کو قتل کر تاکہ لوگ چلے پھرے۔ پھر اس نے پتھر مارا، اس پتھر سے جانور مر گیا اور لوگ چلنے پھرنے لگے۔ لڑکا راہب کے پاس آیا اور معاملے سے اس کو آگاہ کیا۔ راہب نے اس سے کہا کہ بیٹا، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے، تیرا رتبہ یہاں تک پہنچ گیا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تجھے عنقریب آزمایا جائے گا، اگر تجھے آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتانا۔ اس لڑکے کا یہ حال تھا کہ اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتا تھا۔ جب بادشاہ کے حاشیہ نشین کو اس کی خبر ہوئی جو اندھا ہو گیا تھا تو وہ بہت سارے تحفے لے کر لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ سارا مال جو دیکھ رہے ہو نا تمہارا ہے، اگر تم مجھے اچھا کر دو تو یہ سارا مال تجھے دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اچھا تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ نے چاہا تو تجھے ٹھیک کر دے گا۔ مصاحب اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کی آنکھ لوٹا دی، اس کو اچھا کر دیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا جیسا کہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تیری آنکھ کس نے روشن کر دی، تیری آنکھ کس نے لوٹا دی؟ مصاحب نے کہا کہ میرے مالک نے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے، میرے سوا بھی تیرا کوئی مالک ہے؟ مصاحب نے کہا ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور مارنا شروع کیا اور مارتا رہا یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ لڑکے کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا بیٹا، تو جادو میں اس درجہ پہنچ گیا ہے کہ اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرنے لگا اور بڑے بڑے کام کرتا پھر رہا ہے؟ وہ بولا میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اللہ اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور مارتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ راہب کو لایا گیا، اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور راہب کے بیچ مانگ پر یعنی اس کی بیچ پیشانی پر رکھا اور اس کو آدھا آدھا چیر دیا یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔
پھر مصاحب کو بلایا، اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا دین سے پھرنے سے۔ اس کی بھی پیشانی پر آری رکھا اور اس کو چیر دیا، یہاں تک کہ اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر وہ لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پلٹ جا۔ اس نے بھی پلٹنے سے صاف انکار کیا۔ تو بادشاہ نے اس کو اپنے چند آدمیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو فلاں پہاڑ پر لے جا کر کے چوٹی پر چڑھاؤ۔ جب چوٹی پر پہنچو تو اس لڑکے سے پوچھو، اگر وہ اس دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو نیچے دھکیل دو۔ وہ اس کو لے کر کے گئے، پہاڑ پر چڑھایا۔ لڑکے نے وہاں پر دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، الہی تو جس طرح چاہے مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ پہاڑ ہلا اور سارے کے سارے گر گئے، لڑکا بچ گیا۔ بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھی کدھر گئے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو ان کے شر سے بچا لیا۔ اب بادشاہ نے اس کو اپنے چند آدمیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو لے کر کے جاؤ، ایک کشتی پر سوار کرو اور بیچ دریا میں لے جاؤ، اگر اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو اسی دریا میں دھکیل دو۔ وہ لوگ اس کو لے کر کے گئے۔ لڑکے نے بیچ دریا میں جانے کے بعد دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، الہی تو مجھ کو جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے۔ اب کیا تھا؟ کشتی الٹ گئی اور لڑکے کے ساتھی سب کے سب ڈوب گئے اور لڑکا زندہ بچ کر بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ وہ بولا، اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھ کو بچا لیا۔ اب لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تم مجھ کو مارنا چاہتے ہو؟ تم مجھ کو اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک جو میں بتلاؤں وہ نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور ایک لکڑی پر مجھ کو سولی دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لو اور کمان کے اندر رکھو، پھر کہو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا مالک ہے، یہ کہہ کر کے تیر مارو۔ اگر تو ایسا کرے گا تو مجھ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کو ایک لکڑی پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لیا اور تیر کو کمان کے اندر رکھ کر کے کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے۔ اب کیا تھا؟ تیر مارا، تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا اور اس نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا اور مر گیا۔ جب لوگوں نے یہ حال دیکھا تو سب نے برجستہ کہا، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم تو اس لڑکے کے مالک پر ایمان لے آئے، ہم تو اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم تو اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا، جس چیز سے تو ڈرتا تھا اللہ کی قسم وہی ہوا، یعنی لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے حکم دیا، سڑک کے ناکوں پر خندقیں کھودی جائیں۔ چنانچہ خندقیں کھودی گئیں اور ان میں خوب آگ بھڑکائی گئی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ جو شخص اس دین سے یعنی لڑکے کے دین سے نہ پھرے اس کو اس خندق میں ڈال دیا جائے، دھکیل دیا جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا۔ وہ عورت آگ میں گرنے سے جھجک محسوس کی، یعنی پیچھے ہٹی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دے دیا۔ بچے نے کہا، یا امہ اصبری فإنک علی الحق، امی جان صبر کرو کیونکہ تو سچے دین پر ہے۔ محترم سامعین، یہ ہے مکمل قصہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا تھا۔ اب آئیے ذرا اس قصہ کے اسباق پر، دروس پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصہ میں ایک ظالم بادشاہ کا رویہ بیان کیا ہے جو لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے جادوگر کا سہارا لیتا تھا، جادو کا فریب دکھا کر لوگوں پر حکومت کرتا تھا، لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا تھا۔ اور ہر زمانے میں ایسے حکمراں ہوتے ہیں جو لوگوں پر اپنی دھاک بیٹھانے کے لیے جادو اور شعبدہ بازی کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر سوچئے کہ جادوگر بڑھاپے کی عمر میں بادشاہ سے گزارش کرتا ہے کہ اسے ذہین لڑکا دیا جائے تاکہ اسے جادو سکھا دے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جادوگر کو جادو سکھانے سے کیا فائدہ ہونے والا تھا؟ وہ تو مر جاتا نا، کچھ نہیں فائدہ ہونے والا تھا۔ لیکن چونکہ باطل کے پجاری بھی چاہتے ہیں کہ ان کا باطل زندہ رہے، اس لیے وہ جادو سکھا رہا تھا تاکہ اس کا باطل زندہ رہے۔ پھر یہ بھی غور کیجئے کہ جادو سکھانے کے لیے چھوٹے اور ذہین بچے کا انتخاب کیا۔
کیونکہ بچے کا ذہن صاف ستھرا اور شفاف ہوتا ہے اور اس کو جو سمجھایا جائے سمجھ لے گا، جو سکھایا جائے گا سیکھ لے گا۔ اسی لیے آج اسلام دشمن منشینریاں بھی بچوں کو ٹارگٹ بناتی ہیں، کیونکہ بچپن میں بچہ جو باتیں سیکھتا ہے پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بچپن کو ضائع نہ ہونے دیں، برباد نہ ہونے دیں، انہیں قرآن سکھائیں، اللہ کا دین سکھائیں، ان میں دینی رجحان پیدا کریں۔ پھر اس قصہ کا ہیرو ایک چھوٹی عمر کا لڑکا ہے جسے جادو سیکھنے کے لیے لگایا گیا تھا، لیکن اللہ کی عجیب قدرت دیکھیے کہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا راستہ میسر کر دیا اور کفر کے راستہ سے توحید کے راستے پر چلنے لگا۔ جادو سیکھنے جا رہا تھا لیکن توحید کا سبق سیکھ لیا۔ محترم سامعین، اس قصے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دینی مصلحت کے تحت جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، جبکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ جب جادوگر راہب کے پاس ٹھہرنے کی وجہ سے بچے کی پٹائی کرتا تو بچے نے راہب کے پاس حاضری نہیں چھوڑی، البتہ راہب سے حل پوچھا تو اس نے بچنے کی ترکیب یہ بتائی کہ اگر جادوگر تاخیر ہونے کی وجہ سے مارے تو کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے تاخیر ہونے کی وجہ سے مارے تو کہہ دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ جھوٹ نہیں؟ آخر راہب نے بچے کو جھوٹ بولنا کیوں سکھایا؟ ہم کہیں گے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے جھوٹ کو علل اطلاق حرام نہیں ٹھہرایا ہے، بعض جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ٹھہرایا ہے جبکہ مصلحت پائی جائے، جیسے صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، جنگ میں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، بیوی کے ساتھ خاص حالات میں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے۔ یہاں بھی دین کی مصلحت اس بات کی مانگ کر رہی تھی کہ بچہ جھوٹ بولے، ورنہ اس کے لیے دین سیکھنا ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ راہب کے پاس سے گزرتا ہوں اور اس سے دین سیکھتا ہوں تو فوراً راہب کو پکڑ لیتے، لہذا دین کی مصلحت اور شر سے بچنے کی خاطر جھوٹ بولا جو اس خاص حالت میں اس کے لیے جائز تھا۔ اس قصے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اولیاء کے کرامات برحق ہیں، کیونکہ قصہ میں لڑکے نے ایک پتھر مارا جس سے جانور مر گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چھوٹا پتھر بہت بڑے جانور کو مار گرائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عادت کے خلاف بچے کے ہاتھ پر یہ کرامت ظاہر فرمائی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کی کرامات برحق ہیں، ان پر ایمان لایا جائے، لیکن آج اس قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ قوم اللہ کے اولیاء اور شیطان کے اولیاء میں تمیز نہیں کر پا رہی ہے، اور جادوگروں، کاہنوں، شعبدہ بازوں، بدعتیوں اور گمراہ لوگوں کو اللہ کا ولی سمجھ بیٹھتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا ولی وہ ہے جو موحد ہو، نیک اور صالح ہو، سنت کا رسیہ ہو، بدعت سے کوسوں دور ہو۔ اگر ایسے اللہ والے کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت چیز ظاہر ہوتی ہے تو ہم ضرور کہیں گے کہ وہ کرامت ہے۔ پھر کرامت کے ظاہر ہونے کے بعد لڑکے کو راہب نے جو جواب دیا کہ بیٹے آج تم مجھ سے افضل ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد کی ہمت افزائی کر رہا ہے، وہ جلن کا شکار نہیں ہوتا بلکہ تواضع اختیار کرتا ہے، اس کی خوبی کا اعتراف کرتا ہے۔ بالعموم ایسی جگہ پر شیطانی وسوسہ راہ پانے لگتا ہے کہ میرے ہی پاس علم حاصل کیا اور اس کی مقبولیت بڑھ گئی۔ یہ سوچ نہایت گھٹیا سوچ ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کو دبا کر رکھتے ہیں، ان کے ٹیلنٹ کو ابھرنے کا موقع نہیں دیتے، صرف اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میری جگہ پر آ جائے۔ یہاں پر ہمیں سیکھنے کا یہ سبق ملتا ہے کہ خوبی کا خوش دلی سے اعتراف ہونا چاہیے۔ اس قصے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح پر دھیان دینا چاہیے۔ لڑکا جب لوگوں کا علاج کرنے لگا تو بادشاہ کا قریبی بہت سارا تحفہ لے کر لڑکے کے پاس آیا اور گزارش کیا کہ اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے تحفے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ لڑکا تحفے کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا اور اس کے عقیدے کی ایک فاش غلطی کی اصلاح کرتا ہے۔ غلطی کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا بلکہ ٹھیک کرنے والی ذات اللہ ہے، اس لیے تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ تم مجھے ٹھیک کر دو یہ غلط ہے۔ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والی ذات اللہ ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ گویا یہاں پر عقیدہ کو ٹھیک کرنے اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایمان کی دعوت دینے کا پیغام بھی مل رہا ہے۔
چنانچہ بادشاہ کا قریبی جب اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ آج بھی جہالت کی وجہ سے لوگ انسانی ہستیوں سے شفا کی امید باندھتے ہیں اور مختلف درباروں کی خاک چھانتے ہیں، حالانکہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو عقیدے کی فاش فاش غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہم زبان تک نہیں کھولتے اور ان کی باتیں سن کر کے رہ جاتے ہیں، انہیں نہیں سمجھاتے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو ہاتھ میں دھاگے باندھے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں ٹوکتے، انہیں نہیں سمجھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ کے مسئلہ کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ اس واقعے سے آخری سبق یہ ملتا ہے کہ ایمان والے کی آزمائش ہوتی ہے، اور جب دین میں آزمائش ہو تو صبر سے کام لینا چاہیے، فتنوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، دین سے سرم و انحراف نہیں کرنا چاہیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، جیسا کہ ہم نے اس قصے میں دیکھا کہ ایمان والوں نے جان دے دی لیکن اپنے ایمان اور عقیدہ سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ البروج میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ خندق والے لوگ ہلاک کر دیے گئے، یعنی وہ گڈھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ اس گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ سزا کیوں دی جا رہی تھی؟ کیا جرم تھا ان ایمان لانے والوں کا؟ جی ہاں، جرم یہی تھا ان کا کہ وہ رب واحد پر ایمان لائے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ یہ لوگ ان مسلمانوں سے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد ذات پر ایمان لائے تھے۔ محترم سامعین، یہ تھا قصہ اور یہ تھے اس کے اسباق۔